اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ توبہ کی آیت 53 پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ چاہے خوشی سے خرچ کرو یا مجبوری سے، تم سے قبول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ تم نافرمان لوگ ہو۔ انکم کنتم قوما فاسقین، اس لیے کہ تم نافرمان لوگ ہو۔ اصل میں یہ منافقین کی اس چال کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کچھ مال چندے کے طور پر لے آئے تھے اور بہانہ بنایا کہ مجھے فلاں کام ہے، فلاں مجبوری ہے، میں خود تو جانے سے معذور ہوں، اس لیے مجھے رخصت دے دیں اور میری طرف سے یہ ساز و سامان تھوڑا سا مال و دولت قبول کر لیں۔ ان کی ایسی صورتحال کے بارے میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ اب تو جنگ کے لیے نکلنا فرض عین ہو چکا ہے، تو اس صورتحال میں روپیہ پیسہ اور ساز و سامان بدل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ چاہے خوشی سے خرچ کرو یا مجبوری سے، تم سے قبول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ تم نافرمان لوگ ہو۔ انہوں نے بہانہ بنایا کہ مجھے فلاں کام ہے، فلاں مجبوری ہے، میں خود تو جانے سے معذور ہوں، لہذا مجھے رخصت دے دیجیے، لہٰذا مجھے آپ رخصت دے دیں اور میری طرف سے یہ ساز و سامان قبول کر لیں۔ ان کی ایسی صورتحال کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اب تو جنگ کے لیے نکلنا فرض عین ہو چکا ہے، ایسی صورت میں روپیہ پیسہ اور ساز و سامان اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اور اگلی آیت 54 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، اور منع نہیں ہوا قبول ہونا ان کے خرچ کا مگر اسی بات پر کہ وہ منکر ہوئے اللہ سے اور اس کے رسولوں سے۔ اگلی آیت یہ جو ہے یہ 54 ہے، وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، اور منع نہیں ہوا قبول ہونا ان کے خرچ کا مگر اسی بات پر کہ وہ منکر ہوئے اللہ سے اور اس کے رسولوں سے، یعنی ان کا مال قبول ہونے میں اس کے علاوہ اور کوئی رکاوٹ نہیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا تھا۔ اور اس کفر کے علاوہ اور بھی وجوہات تھیں۔ آیت کے اگلے حصے میں وہ وجوہات بیان کی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اور وہ نماز کے لیے نہیں آتے تھے مگر بہت ہی سستی سے۔ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، اور وہ نماز کے لیے نہیں آتے تھے، یعنی یہ منافقین نماز کے لیے نہیں آتے تھے مگر بہت ہی سستی، اور خرچ نہیں کرتے تھے مگر کراہت کے ساتھ، یعنی اب جو یہ مال پیش کر رہے ہیں وہ تو جان بچانے کے لیے، جان چھڑانے کے لیے کر رہے ہیں کہ ہم ساز و سامان لے آئے ہیں اور ہمیں اس مہم پر جانے سے معاف رکھا جائے۔ آگے چلتے ہیں آیت 55 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان کے اموال اور اولاد سے تعجب نہ ہو۔ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان کے اموال اور ان کی اولاد سے تعجب نہ ہو،
یعنی ان کا مال اور ان کی اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالے، یعنی ان منافقین اور کفر کرنے والوں کے اموال اور اولاد کو دیکھ کر آپ لوگ یہ نہ سمجھیں، یہ نہ خیال کریں کہ مال اور دولت اور اولاد کی کثرت ان کے لیے اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگوں کو تو اللہ سبحانہ و تعالی ایسی نعمتیں اس لیے دیتا ہے تاکہ ان کا حساب دنیا ہی میں بے باک ہو جائے اور آخرت میں ان کے لیے کچھ بچے ہی نہ۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات دنیا کی انہی نعمتوں کو اللہ سبحانہ و تعالی انسان کے لیے باعث عذاب بنا دیتا ہے۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، خود اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں اللہ تو چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے انہیں دنیاوی عذاب میں عذاب دے، وَتَزْحَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کی جانیں نکلیں اسی کفر کی حالت میں، وَتَزْحَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کی جانیں نکلیں یعنی جب ان کی موت آئے تو اسی کفر کی حالت میں آئے۔ تو یہ سب وضاحتیں منافقین کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ یہ لوگ دنیا کی زندگی میں اپنی دولت ہی کے لپیٹے میں رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ یہ لوگ یعنی منافقین دنیا کی زندگی میں اپنی دولت ہی کے لپیٹے میں رہیں اور اپنی اولاد اور مال کی محبت میں اتنے مگن ہو جائیں کہ جیتے جی انہیں آنکھ کھول کر حق کو دیکھنے اور پہچاننے کی فرصت ہی نصیب نہ ہو، اور اسی حالت میں یہ لوگ آخری عذاب کے مستحق ہو جائیں۔ یہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی اللہ کی چاہت منشا یہ ہے کہ یہ لوگ دنیا کی زندگی میں اپنی دولت ہی کے لپیٹے میں رہیں اور اپنی اولاد اور مال کی محبت میں اتنے مگن ہو جائیں کہ جیتے جی انہیں اپنی آنکھ کھول کر حق کو دیکھنے اور پہچاننے کی فرصت ہی نصیب نہ ہو، اور اسی حالت میں یہ لوگ آخری عذاب کے مستحق ہو جائیں۔ دیکھیے معرف القرآن نے اس آیت کے تحت یہ بات نقل کی ہے کہ اس آیت میں جو یہ بات کہی گئی ہے، اس آیت میں جو یہ ارشاد بیان کیا ہے کہ منافقین کے مال اور اولاد ان کے لیے نعمت نہیں بلکہ عذاب ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا کی محبت میں بہت زیادہ لگاؤ، دنیا کی محبت میں بہت زیادہ لگاؤ انسان کے لیے اس دنیا میں ہی ایک عذاب اور مصیبت بن جاتا ہے۔ جس انسان کو دنیا کی محبت میں بہت زیادہ لگاؤ ہوتا ہے تو ایسے انسان کے لیے اس دنیا ہی میں ایک عذاب اور مصیبت بن جاتا ہے۔ سب سے پہلے دنیا کے مال کو حاصل کرنے کی بے انتہا تمنائیں بڑھ جاتی ہیں، اور پھر انسان کو مال کو حاصل کرنے میں جو تدبیریں لگتی ہیں ان میں کیسی کیسی محنت اور مشقت برداشت کرنی پڑتی ہیں، نہ دن کا چین، نہ رات کی نیند، نہ اپنے تن بدن کی خبر، نہ اپنے اہل و عیال اور بیوی بچوں میں دل بہلانے کی فرصت، پھر اگر مال حاصل ہو بھی گیا تو اس کی حفاظت اور اس کو بڑھانے کی فکر میں رات دن کا عذاب، اگر ذرا سا نقصان ہو گیا یا کوئی بیماری پیش آ گئی تو گویا کہ غموں کا پہاڑ ہی ٹوٹ گیا، اور اگر ساری چیزیں اتفاق سے طبیعت اور خواہش کے مطابق انسان کو حاصل ہو بھی جائیں تو پھر اس کے گھٹ جانے کا اندیشہ اور بڑھاتے ہی چلے جانے کی فکر کسی وقت ایسے انسان کو چین نہیں لینے دیتی۔ پھر جب آخرکار یہ چیزیں موت کے وقت یا پہلے ہی اس کے ہاتھ سے چھوٹتی ہوئی نظر آتی ہیں تو اس پر حسرت اور افسوس مسلط ہو جاتی ہے، گویا کہ یہ سب کی سب عذاب ہی کی صورتیں ہیں۔ اور بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اور
اس کی جو مال و دولت ہے، اس کے بیٹے وغیرہ اس پر قبضہ کر لیتے ہیں، تو اس کے لیے یہ کھٹکا بن جاتی ہے، حسرت اور افسوس کے طور پر یہ چیز اس کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ یہ سب کے سب عذاب ہی کی صورتیں ہیں۔ بہرحال غافل انسان نے راحت کے سامان کا نام ہی راحت رکھ لیا ہے، اور جو حقیقی راحت ہوتی ہے، جو حقیقی سکون ہوتا ہے، یعنی قلب کا سکون اور اطمینان کی اس کو ہوا بھی نہیں لگتی۔ اس لیے غافل انسان نے راحت کے سامان کو ہی راحت سمجھ لیا ہے، اور وہ اسی میں مگن رہتا ہے، جو حقیقت میں اس کے لیے دنیا کے چین اور آرام کا بھی دشمن ہے، اور آخرت کے عذاب کا مقدمہ بھی ہے۔ ایک دھن لگی ہوئی ہوتی ہے انسان کو دنیا کمانے کی، اسی دھن میں وہ مگن رہتا ہے، اور پھر آخری وقت میں جب اس کا مال چھوٹتا ہوا، اس کے قبضے سے نکلتا ہوا اسے نظر آتا ہے، تو یہ چیز ایک حسرت اور افسوس بن کر اس کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے۔ دنیا کا چین اور آرام بھی دشمن ہے اس کے لیے، اور آخرت کے عذاب کا مقدمہ بھی ہے۔ بہرحال یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ یہ لوگ دنیا کی زندگی میں اپنی ہی دولت کے لپیٹے میں رہیں، اور اپنی اولاد اور مال کی محبت میں اتنے مگن ہو جائیں کہ جیتے جی آنکھیں کھول کر حق کو دیکھنے اور پہچاننے کی فرصت ہی ان کو نصیب نہ ہو۔ آگے چلتے ہیں آیت 56 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بھی انہی منافقین کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، اور وہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، یعنی منافقین کہتے ہیں کہ ہم بھی اہل ایمان ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھی ہیں، ہماری بات کا اعتبار کر لیجئے وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انکار کرتے ہوئے، وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، لیکن اے مسلمانوں حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ تم میں سے نہیں۔ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ تم میں سے نہیں ہیں، بلکہ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، بلکہ اصل میں یہ ڈرے ہوئے لوگ ہیں، یعنی اصل میں یہ لوگ اسلام کے غلبے کے تصور سے خوفزدہ ہیں، اور خوف کے مارے، ڈر کے مارے اپنے آپ کو یہ ایمان والا ظاہر کر رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں آیت 57 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ، اگر یہ پالیں، لَوْ يَجِدُونَ، اگر یہ پالیں کوئی پناہ گاہ، ملجأً، اگر یہ پالیں کوئی پناہ گاہ یا کوئی غار یا کوئی سر چھپانے کی جگہ، تو یہ اس کی طرف بھاگ جائیں لگام توڑ کر الٹے۔ لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وہم یجمحون، اگر یہ پا لیں کوئی پناہ گاہ یا کوئی غار یا کوئی سر چھپانے کی جگہ، تو یہ اس کی طرف بھاگ جائیں لگام توڑ کر الٹے۔ یعنی جیسے کوئی جانور خوف کے مارے اپنی رسی چھڑا کر بھاگتا ہے، اسی طرح کی کیفیت ان پر بھی طاری ہے، ان پر بھی مسلط ہے۔ اس اضطراری اور بے چینی کی کیفیت میں اگر جزیرہ نما عرب میں انہیں کہیں کوئی پناہ گاہ مل جاتی ہے، کوئی ٹھکانہ مل جاتا ہے، یا کسی بھی طرح کا کوئی ٹھکانہ ان کو مل جاتا ہے جان بچانے کے لیے، ان کو نظر آ جاتا ہے، تو وہ خوف کے مارے، ڈر کے مارے یہاں سے بھاگ گئے ہوتے، یہاں سے بھاگ گئے ہوتے۔ آگے چلتے ہیں آیت 58 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو آپ پر الزام لگاتے ہیں صدقات کے بارے میں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو آپ پر الزام لگاتے ہیں صدقات کے بارے میں۔ اصل میں کیا ہے، زکوٰۃ اور صدقات کا مال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود تقسیم فرمایا کرتے تھے، خود بانٹا کرتے تھے۔ زکوٰۃ اور صدقات کے مال کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود تقسیم فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مال کی تقسیم کے دوران ایک منافق نے آپ کو ٹوک دیا۔ صحیح بخاری کتاب الادب میں ہے، یا محمد اعدل، یعنی اس منافق نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، اور مخاطب کرنے کے بعد فرمایا یا محمد اعدل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کے ساتھ تقسیم کیجئے، انصاف کے ساتھ بانٹیے۔ اس کی مراد یہ تھی کہ نعوذ باللہ آپ ناانصافی کر رہے ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا اور فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ویلک ومن یعدل اذا لم اکن اعدل، تیرا ناس ہو جائے، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر اور کون انصاف کرے گا؟ ومن یعدل اذا لم اکن اعدل، تیرا ناس ہو اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو اور کون انصاف کرے گا؟ تو یہ اسی چیز سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، سورہ توبہ کی آیت 58 میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو آپ پر الزام لگاتے ہیں صدقات کے بارے میں۔ آگے اسی آیت 58 میں ہے فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، سو اگر ان کو ملے اس میں سے تو راضی ہو جائیں، اور اگر نہ ملے تو فوراً وہ ناخوش ہو جائیں۔ سو اگر ان کو ملے ان میں سے تو راضی ہو جائیں، اور اگر نہ ملے تو وہ ناخوش ہو جائیں۔ آگے چلتے ہیں آیت 59 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اگر وہ راضی رہتے اس پر جو کچھ دیا انہیں اللہ نے اور اس کے رسول نے، اور اگر وہ راضی رہتے اس پر جو کچھ دیا انہیں اللہ نے اور اس کے رسول نے۔ اور آگے اسی آیت میں ہے وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، اور اگر وہ راضی رہتے اس پر اور وہ کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ان قریب اللہ اور اس کے رسول ہمیں پھر بھی اپنے فضل سے نوازتے رہیں گے، یقیناً ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں، تو یہ بات ان کے حق میں بہتر ہوتی۔ یعنی اگر ان لوگوں کی سوچ مثبت ہوتی اور منفی سوچ سے وہ پرہیز کرتے اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں اچھا گمان رکھتے تو ان کے لیے بہتر یہی ہوتا۔ بہرحال یہ وضاحت تو منافقین کے سلسلے میں تھی۔ اس وضاحت سے سر فہرست جو بات سامنے نکل کر آئی وہ یہ کہ اس سارے مضمون سے متعلق یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہاں منافقین کی دو علامتیں بیان اور ذکر کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی یہ کہ وہ نماز کے لیے آتے ہیں وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، کہ جب وہ نماز کے لیے آتے ہیں تو کاہلی اور سستی سے آتے ہیں۔ دوسری علامت، دوسری نشانی، جب وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ناگواری کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے ہم اہل اسلام کو بھی اس بات میں تنبیہ ہے کہ نماز میں کاہلی، زکوٰۃ اور صدقہ دینے سے ناگواری پیدا ہونا یہ نفاق کی علامتیں ہیں۔ اس لیے ہم اہل اسلام کو کوشش کر کے ان علامات سے بچنا چاہیے۔ بہرحال یہ سب وضاحت تو منافقین کے سلسلے میں تھی، اور اب وہ آیت آ رہی ہے جو زکوٰۃ کے بارے میں، زکوٰۃ کے مصارف میں مشہور ہے، اور یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ آیت نمبر 60 انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، صدقات تو بس حق ہے غریبوں کا اور محتاجوں کا اور
عاملین صدقات کا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، صدقات تو بس حق ہے غریبوں کا اور محتاجوں کا اور عاملین صدقات کا۔ آیت کے مفہوم کو سمجھنے سے پہلے یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اس آیت میں جو صدقات کا لفظ لایا گیا ہے، یہاں صدقات سے مراد زکوٰۃ ہے، اور عاملین علیہا کے اندر زکوٰۃ کے محکمے کے چھوٹے بڑے تمام ملازمین شامل ہیں جو زکوٰۃ اکٹھی کرنے کا یا حساب رکھنے کا یا اس کو یعنی زکوٰۃ کو مستحقین میں تقسیم کرنے یا اس محکمے میں کسی بھی حیثیت سے وہ مامور ہیں، ان سب ملازمین کی تنخواہیں اسی زکوٰۃ میں دی جا سکتی ہیں۔ آگے اسی آیت میں ہے وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلوب مطلوب ہو، وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ، اور گردنوں کے چھڑانے میں اور جن پر تاوان پڑا ہوا ہے ان کے لیے، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کی امداد میں، فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے متعین ہو گیا ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ صدقات تو بس حق ہے غریبوں کا اور محتاجوں کا اور عاملین صدقات کا، والمؤلفۃ قلوبہم، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلوب مطلوب ہو، وفی الرقاب والغارمین، اور گردنوں کے چھڑانے میں اور جن پر تاوان پڑا ہوا ہو ان کے لیے، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں، وابن السبیل، اور مسافروں کی مدد میں، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے متعین ہو گیا ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ دیکھیے اس آیت میں مؤلفۃ قلوب اور وفی الرقاب، یہ تھوڑی وضاحت ہے اس میں، انشاءاللہ اس کو بعد میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر آپ صاحب۔